کبھی سیاست جلسوں جلوسوں، وال پینٹنگز، نیوز پیپرز اور پارلیمنٹ کی بحثوں سے عبارت تھی۔ پھر ٹیلی ویژن کا دور آیا اور سیاسی بیانیے کی تشکیل کا سب سے طاقتور ذریعہ بن گیا۔ لیکن 21ویں صدی کے اس تیسرے دہائی میں ایک ایسا پلیٹ فارم ابھرا جس نے نہ صرف سیاست کا رخ بدلا بلکہ سماج اور جمہوریت کی حیت ہی بدل کے رکھ دی۔ یہ پلیٹ فارم ہے واٹس ایپ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز، میں ہوں زعیم الدین احمد۔ ہندوستان میں اس وقت 50 کروڑ سے زائد افراد واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی پیغام رسانی یعنی میسیجنگ اپلیکیشن ہے، لیکن حقیقت میں یہ آج ہندوستان کی سیاسی جنگوں، نظریاتی کشمکشوں اور انتخابی مہمات کا سب سے اہم میدان بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر واٹس ایپ میں ایسی کیا طاقت ہے کہ سیاسی جماعتیں اربوں کھربوں روپیہ خرچ کر کے اس پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی ہے اور اپنی موجودگی کو مضبوط کر رہی ہے؟ اور کیا یہ پلیٹ فارم جمہوریت کو مضبوط بنا رہا ہے یا پھر اسے کمزور کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز مثلاً فیس بک، ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر اور یوٹیوب پر ہونے والی سرگرمیاں نسبتاً عوامی ہوتی ہیں۔ ان پر پوسٹ ہونے والا مواد سب کے سامنے آتا ہے اور اس پر تنقید اور مباحثہ بھی ممکن ہے، مگر واٹس ایپ کا نظام بہت ہی مختلف ہے۔ واٹس ایپ گروپس اور براڈ کاسٹ چینلز ایک بند کمرے کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہاں معلومات کا بہاؤ تو بڑی تیزی سے ہوتا ہے، لیکن اس کی نگرانی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اسے اپنی انتخابی حکمت عملی کا مرکزی ستون بنا لیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق 2014 کے بعد ہندوستانی سیاست میں واٹس ایپ کا استعمال ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گروپس کے ذریعے مخصوص بیانیے، نیریٹیوز، ویڈیوز، تصاویر اور سیاسی پیغامات عوام تک پہنچائے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ معلومات کو ذاتی تعلقات کے ذریعے منتقل کرتا ہے، یعنی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خبر کسی نامعلوم ویب سائٹ سے آتی ہے تو لوگوں کو اس پر شک کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر وہی خبر خاندان کے کسی فرد، دوست یا محلے کے کسی معزز شخص کے ذریعے آئے تو اس پر یقین کرنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی پہلو ہے جو واٹس ایپ کو سیاسی طور پر طاقتور بناتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں کہ لوگ میڈیا سے زیادہ اپنے جاننے والوں پر اعتماد کرتے ہیں، چنانچہ ایک منظم طریقے سے سیاسی مواد کو عام شہریوں کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مواد عوامی رائے یعنی پبلک نیریٹو محسوس ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ اس مواد کی تیاری کسی سیاسی روم میں ہوئی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ پر گردش کرنے والی معلومات کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تصدیق مشکل ہوتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں ہندوستان میں متعدد واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن میں جھوٹی خبریں یعنی فیک نیوز نے خطرناک نتائج پیدا کیے۔ کبھی بچوں کے اغوا کی افواہوں نے ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ کو جنم دیا، کبھی گائے کی اسمگلنگ کی جھوٹی افواہوں سے فرقہ کشیدگی کو ہوا ملی، اور کبھی انتخابی ماحول میں گمراہ کن اطلاعات پھیلائی گئی۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ واٹس ایپ پر پھیلنے والی جھوٹی خبریں یعنی فیک نیوز عام خبروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں، کیونکہ وہ جذبات کو اپیل کرتی ہوئی ہوتی ہے، خصوصاً خوف، غصے اور مذہبی حساسیت یعنی سینسٹیوٹی کو ابھارتی ہیں۔ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک میں واٹس ایپ کے ذریعے فرقہ وارانہ بیانیے کی ترویج ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے خلاف نفرت انگیز مواد، تاریخی واقعات کی مسخ شدہ تشریحات اور مذہبی منافرت پر مبنی پیغامات بڑی تعداد میں گردش کرتے ہیں۔ اکثر یہ پیغامات کسی مستند سورس کے بغیر ہوتے ہیں، مگر بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ عمل صرف سماجی ہم آہنگی ہی نہیں بلکہ جمہوری فضا کو بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد باخبر
اور معروضی رائے عامہ پر ہی ہوتی ہے، نہ کہ جذباتی اشتعال پر۔ سیاست کے ماہرین اب ڈیجیٹل پروپیگنڈا کی اصطلاح استعمال کرنے لگے ہیں۔ ماضی میں پروپیگنڈا سرکاری ریڈیو، سرکاری اخبارات یا پوسٹروں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ آج وہی کام واٹس ایپ گروپس کے ذریعے کیا جانے لگا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب پروپیگنڈا ذاتی، زیادہ تیز اور زیادہ متاثر کن بن گیا ہے۔ کئی سیاسی پارٹیوں کے پاس آئی ٹی سیلز، ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹرز اور سوشل میڈیا مینیجرز کی پوری فوج موجود ہے، جو روزانہ ہزاروں پیغامات تیار کر کے مخصوص حلقوں تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ واٹس ایپ سے صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اس پلیٹ فارم نے معلومات تک رسائی کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے۔ دور دراز علاقوں کے لوگ اب قومی مباحث میں حصہ لے سکتے ہیں، عوامی تحریکیں منظم کی جا سکتی ہیں اور حکومتوں سے جواب دہی کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کے خلاف احتجاجوں سے لے کر کسان تحریک تک واٹس ایپ نے عوامی رابطے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معلومات کی جگہ غلط معلومات یعنی فیک نیوز لے لیتے ہیں اور مکالمے کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کے پاس فیس بک یا یوٹیوب کی طرح عوامی الگوریدم نہیں ہوتے ہیں، مگر اس کے اثرات کئی بار ان سے کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ نجی گفتگو یعنی پرائیویٹ کنورزیشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ انسان کے گھر، خاندان اور ذاتی تعلقات کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیاست ذاتی تعلقات کے ذریعے منتقل ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہندوستانی جمہوریت اس وقت صرف انتخابی چیلنجوں کا سامنا نہیں کر رہی ہے، بلکہ معلوماتی چیلنجوں سے بھی دوچار ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی واٹس ایپ استعمال کر رہی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا شہری اس کنٹینٹ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ہر فارورڈ کو سچ مان لیتے ہیں؟ کیا وہ خبر کے سورس کی جانچ کرتے ہیں؟ کیا وہ اختلافی رائے کو برداشت کرتے ہیں؟ یہ سوالات مستقبل کی جمہوریت کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ ایسی صورت میں چند اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ڈیجیٹل لٹریسی کو فروغ دیا جائے، اسکولوں اور کالجوں میں میڈیا لٹریسی کو بطور نصاب بنایا جائے، سیاسی پارٹیوں کے ڈیجیٹل اخراجات میں یعنی ایکسپینڈیچرز میں شفافیت لائی جائے، فیک نیوز کے خلاف آزاد فیکٹ چیکنگ اداروں کو مضبوط کیا جائے، شہریوں میں تنقیدی سوچ کو فروغ دیا جائے۔ واٹس ایپ اب محض ایک موبائل ایپ نہیں رہا، یہ ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور نظریاتی مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا میدان بن گیا ہے جہاں انتخابات سے پہلے رائے عامہ تشکیل پا رہی ہے، سیاسی بیانیاں جنم لے رہے ہیں اور بعض اوقات سچ اور جھوٹ کے درمیان حدیں دھندلا جا رہی ہیں۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ درست معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا عمل بھی جمہوریت ہے۔ اگر واٹس ایپ معلومات کے بجائے پروپیگنڈا، مکالمے کے بجائے نفرت اور شعور کے بجائے جذبات کو فروغ دینے لگے تو یہ جمہوریت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ آج ہندوستانی جمہوریت کے سامنے سب سے بڑا سوال شاید یہی ہے کہ کیا عوام اپنے موبائل فون کو معلومات کا ذریعہ بنائیں گے یا اسے سیاسی انجینئرنگ کا آلہ کار بننے دیں گے؟ کیونکہ آنے والے برسوں میں ہندوستان کی سیاست شاید پارلیمنٹ سے زیادہ اسکرینوں پر لکھی جائے گی اور جمہوریت کی جنگ بیلٹ باکس سے پہلے واٹس ایپ گروپس میں لڑی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔